اگر مجھے پہلے سے شبہ نہ ہوتا کہ پچھلے چند دنوں سے کوئی میرا پیچھے کر رہا ہے تو مجھے اپنے ملازم کی بات سن کر ضرور حیرت ہوتی۔ جب میں گھر واپس آیا تو ڈریک نے کہا، سپہر میں 2 آدمی آئے تھے، وہ آپ کو پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ شہر سے باہر گئے ہیں۔ کون تھے اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ ان میں سے ایک نے اپنا نام کینٹ بتایا تھا، البتہ یہ نہیں بتایا کہ وہ کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا پھر چلے گئے۔ کیا وہ کاروباری آدمی لگتے تھے؟ نہیں، حلیے سے تو وقتاً کاروباری آدمی نہیں لگتے تھے، بلکہ انہیں دیکھ کر مجھے ایسٹ شکاگو کا گنڈوں کا گمان ہوتا تھا۔ وہ روانہ ہونے کے بعد بھی ٹاؤن میں کافی دیر تک چکر لگاتے رہے، البتہ اب وہ شاید جا ہی چکے ہوں۔ گو میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ 2 آدمی کون تھے اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن اس بات نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا کہ میں گائے غافل نہیں تھا۔ اس کی نظر مجھ پر تھی اور مجھے مزید کوئی موقع دینے والا نہیں تھا۔ کیا ایڈی بھی یہاں آیا تھا؟ جی نہیں، البتہ اس نے فون کیا تھا۔ کس بارے میں؟ وہ چاہتا تھا کہ آپ فارم کا ایک چکر لگا لیں۔ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ نہیں، اسے گھوڑوں کے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، 1 کپ کافی میرے کمرے میں بھجوا دو۔ ڈریک نے ساری لا دیا اور چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریش ہونے تک ڈریک کافی لے کر آ گیا۔ اس نے کہا، لینڈ لائن پر کوئی البرٹو نامی شخص موجود ہے، میں نے اسے ہولڈ کرنے کو کہا ہے۔ یہ سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں آتا ہوں۔ پھر اپنا کافی کا مگ اٹھایا۔ میں نیچے ہال میں آیا تو کال بدستور جاری تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف البرٹو تھا۔ اس کی آواز سن کر میرے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ وہ بولا، کیا مجھے اس بات میں کوئی شک ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے چھپتے پھر رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس پر شک ہونا چاہیے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں۔ البرٹو یہ سن کر ہنس پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم نے یقیناً اب تک ڈنر نہیں کیا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تم میری ڈنر کی دعوت کو بخوشی قبول کرو گے۔ کہاں ملنا ہے؟ ہوٹل وے پوائنٹ، کمرہ نمبر 310۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا 20 منٹ اور اب تو منقطع ہو گیا۔ میں نے کافی ختم کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور ڈریک کو گیراج سے میری بیوک ریگل نکالنے کو کہا۔ مجھے وے پوائنٹ تک پہنچنے میں 25 منٹ لگے۔ کمرہ نمبر 310 کے باہر راہداری میں 2 آدمی ٹہل رہے تھے۔ کینٹ کو میں نے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنے دانت دکھائے، لیکن میں اسے نظر انداز کرتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ البرٹو نے اس وقت نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں سگار تھا۔ رسم گفتگو کے بعد اس نے کہا، والٹر، تم کیا جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے میری نگرانی کے لیے میرے پیچھے اپنے آدمی چھوڑ رکھے ہیں۔ کینٹ ایک بھروسے مند اور اچھا انسان ہے۔ مجھے اس کی اچھائی سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہی پولیس کو ہوگا۔ تمہیں یقیناً اندازہ ہے کہ یہ ضروری تھا۔ قطر نہیں، تم یوں میرا پیچھا نہیں کروا سکتے۔ میں تمہارا مقروض ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرتے تھے۔ کچھ ہفتوں کے بعد ریس شروع ہو رہی ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ آخری موقع ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ گھوم پھر کر اسی بات کی طرف آئے گا۔ مجھے اپنی پائی واپس چاہیے، وہ بھی سود کے ساتھ۔ پہلے ہی اپنا بہت سا پیسہ میں تم پر برباد کر چکا ہوں۔ اگر اس بار بھی تمہارے گھوڑے ریس نہ جیت سکے تو جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ واضح دھمکی تھی اور اس کی نوعیت بھی میں سمجھتا تھا۔ البرٹو صرف کہنے کا نہیں بلکہ کرنے کا آدمی تھا۔ اس کی نظر ایک عرصے سے میرے فارم ہاؤس اور بقیہ جائیداد پر تھی اور اس بار اسے یہ سب ہتھیانے میں شاید کوئی رکاوٹ پیش نہ آتی۔ میں حالات کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس بار روبل ہی پرائز جیتنے والا ہے اور پھر جب میں تمہیں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا اور دوبارہ کبھی تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ ایسا ہی ہوگا بشرطے کہ تم فرسٹ پرائز جیتو، البرٹو نے کہا۔ ویسے بھی پچھلے چند سالوں میں میری بہت رسوائی ہوئی ہے۔ کمیونٹی کا ہر بندہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ البرٹو میں گانے ہسارے کا داؤ لگاتا ہے۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے بہت محنت کی ہے، تم نہیں جانتے کہ اس ریس میں اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ جب کینٹ گھر آیا اس وقت بھی میں اسی سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے گھوڑوں کے لیے کچھ ڈرگز درکار تھے۔ کیا تمہیں وہ مل گئے؟ کچھ حد تک تگودو کرنی پڑی لیکن مل گئے۔ بہرحال اس وقت تم میرے کل ملا کر $16,000 کے مقروض ہو چکے ہو۔ اس بار بھی اگر تم مجھے یہ لوٹا نہ پائے تو قانونی طور پر میں تمہاری پراپرٹی میں سے اپنی رقم وصول کرنے کا حق رکھتا ہوں اور میں سود کی ایک پائی وصول کروں گا۔ کیا تم نے مجھے یہاں دھمکیاں دینے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے اس لہجے میں کہا۔ اگر تم اسے دھمکیاں سمجھتے ہو تو یہ تب بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تم نے پچھلے 1 ماہ میں مجھے اپنی صورت تک نہیں دکھائی۔ کیا تم میری دی گئی رقم کو ردی کا ٹوکرا سمجھتے ہو؟ تم نہیں جانتے، مجھے بھی اتنی فکر ہے۔ نہ جانے تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ میں بس اپنی رقم چاہتا ہوں اور بس۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم مجھے پرائز کی صورت میں رقم واپس کرتے ہو یا پراپرٹی کی صورت میں۔ مزید بحث سے بچنے کے لیے میں نے موضوع بدلا۔ تم جانتے ہو جیفری پچھلے ہفتے میکسیکو سے لوٹا ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ سرکل کے آدمی پر میری نظر ہوتی ہے، البتہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کلفٹن اور جیری کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ یہ سن کر میں چونکا۔ کیا مطلب؟ ہاں، میں نے سنا ہے ان کے درمیان کئی خفیہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ کیا تمہارا اب بھی واٹسن سے رابطہ ہے؟ تمہارا یہ اندازہ درست ہے۔ یہ خبر مجھے اسی نے دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ واٹسن پیسوں کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اوہ، مجھے لگا تھا مسٹر کلفٹن جیفری کے گھوڑوں کو زیادہ پسند کرتا ہے اور انہی کے لیے داؤ کھیلے گا، مگر یہاں معاملہ الٹ نظر آ رہا ہے۔ شاید اس کی دلچسپی جرمی میں ہے۔
میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میرا بھی یہی حال ہے کیونکہ جرمنی کے گھوڑے بہت کم بہترین نہیں ہیں۔ بہرحال البرٹو بولا، تم حالات کی نوعیت سمجھ ہی چکے ہو، اس بار مقابلہ پچھلی بار سے یقیناً زیادہ سخت ہونے والا ہے اور میں مزید کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ جب البرٹو کے ہاں سے واپس روانہ ہوا تو 12:15 بج چکے تھے۔ میری بیوک ریگل چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ یہ 87 ماڈل کی ایک گاڑی تھی اور مجھے اس سے اتنی محبت تھی جتنا کہ ایک مالک کو اپنے پالتو کتے سے ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کی بار میں کامیاب نہیں ہو پایا، ہو سکتا ہے مجھے اپنی اس کار کو الوداع کہنا پڑے۔ یہ خیال ہی کافی خوفناک تھا۔ مجھے اس دن پر پچھتاوا تھا جب میں نے میگائے سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال یہ وراثتی اثر ہو سکتا ہے کہ مجھے گھوڑوں اور گھوڑوں کی ریس میں بے حد دلچسپی تھی۔ میرے باپ اور اس کے باپ بھی گھوڑوں کا شوق رکھتے تھے اور یہ شوق مجھ میں منتقل ہوا۔ ڈیڈی کے وفات کے بعد ان کا سارا سرمایہ میرا تھا اور لوگ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ میں نے اس سرمایہ کی بہت حفاظت کی تھی۔ 1976 اور 78 کی نیشنل فلیٹ ہارس ریسنگ مقابلوں میں میرے گھوڑے نے فرسٹ پرائز جیتے تھے اور سرکل میں میری انفرادی حیثیت قائم ہو گئی تھی۔ میری بدولت کئی بکیز اور جواریوں نے کروڑوں کمائے تھے اور سرکل کے ہر آدمی کی زبان پر میرا ہی نام رہتا تھا۔ 2 بار نیشنل چیمپئن بننا آسان کام نہیں تھا، لیکن جہاں عروج ہے وہیں زوال بھی ہے۔ پچھلے چند سیزن میں مجھے بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ سن 80 اور 82 کی ریسوں میں میرے گھوڑے پرائز تو دور ٹاپ 5 میں بھی نہیں پہنچ سکے تھے اور یہیں سے میرا برا وقت شروع ہوتا تھا۔ 80 کی ریس میں شاید پچھلی 2 بار سے جیت کی اس قدر پورے اعتماد اور بے پرواہ ہو چکا تھا کہ میں نے اپنی پراپرٹی کا ایک بڑا حصہ بیچ کر سارا پیسہ داؤ میں لگا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے گھوڑے ہی ریس جیتیں گے، مگر جب ریفری نے ڈوم کے گھوڑے کے جیتنے کا اعلان کیا تو اس وقت میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ چند منٹوں کے کھیل میں نے اپنی کثیر دولت گنوا دی تھی۔ یہ نقصان میں نے جیسے تیسے برداشت کر لیا، لیکن شاید میری عقل پر پردے پڑ چکے تھے۔ اگلے سیزن یعنی 82 کی ریس میں پھر یہی غلطی دہرا بیٹھا۔ دراصل میں اپنی کھوئی ہوئی رقم کو اس بار ممکنہ جیت سے ریکور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے میں نے ایک بڑی رقم کا جوا کھیلا اور پھر مجھے آسمان سے زمین بوس ہوتے بس کچھ لمحے لگے۔ اس بار نقصان اس قدر شدید تھا کہ میں واپسی پر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق بھی نہ رہا۔ جو عزت اور نام میں نے کچھ سال پہلے بنایا تھا وہ بھی تہو بالا ہو گیا۔ اس کٹھن وقت میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا۔ میں نے ہدف بنا لیا کہ مجھے کسی بھی طرح اگلا سیزن جیت کر اپنی کھوئی ہوئی عزت اور مقام واپس حاصل کرنا ہے، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس وقت مجھے البرٹو میگائے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ وہ بڑا بکی تھا اور کروڑوں ڈالر کا مالک تھا۔ سرکل میں اس وقت درجنوں بکی تھے جو ہر سیزن میں گھوڑوں پر اپنا داؤ لگاتے تھے۔ میگائے ان میں سے ایک مشہور نام تھا۔ اس نے مجھے اس شرط پر سن 84 کے سیزن میں 5 لاکھ روپے ڈالرز ادھار دیے تھے کہ اگر میرے گھوڑے ریس جیتے تو ان 5 لاکھ ڈالرز اور سود کی رقم کے علاوہ بقیہ انعامی رقم میں بھی 30% کا شراکت دار وہ ہوگا۔ گو کہ یہ سودا سراسر مہنگا تھا اور میں گائے کے حق میں تھا، لیکن مجبوراً مجھے اسے قبول کرنا پڑا کیونکہ البرٹو کے دیے گئے قرض کے بغیر ریس میں شرکت کرنا بے معنی تھا۔ میں نے وہ ساری رقم اگلے سیزن کی ریس میں لگا دی اور پھر ہوا یہ کہ اس ریس میں مجھے شکست ہوئی۔ البرٹو کی ساری رقم ڈوب گئی۔ بلا شبہ جوا کھیلنے میں بالکل اناڑی واقع ہوا تھا اور اب میرے لیے نئی مصیبت البرٹو تھا۔ اس کی رقم ہر حال میں واپس کرنا تھی، مگر میرے پاس بالکل پیسہ نہیں تھا۔ قریب تھا کہ البرٹو کا قرض چکانے کے لیے مجھے اپنی جائیداد کا مزید کچھ حصہ بیچنا پڑتا، لیکن تب اس نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ وہ اگلے سیزن کے لیے پھر سے مجھے اتنی رقم مزید قرض کے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ قرض کی شرائط وہی پرانی تھی، یعنی کل ملا کر 10 لاکھ ڈالرز اور سود کی رقم کے علاوہ فرسٹ پرائز جیتنے کی صورت میں 30% انعامی رقم بھی اسے دینا ہوگا۔ اس بات کا اندازہ مجھے پہلے ہو گیا تھا کہ البرٹو کی چال ہی تھی اور میں اس میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ وہ سیزن بھی میرے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوا تھا۔ میرا گھوڑا مشکل تیسرا پرائز ہی جیت پایا تھا۔ اس کی انعامی رقم اتنی کم تھی کہ میگائے کے قرض کا 1/3 حصہ بھی اس کی رقم سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران جتنی ذلت میں نے اٹھائی تھی وہ بھی جانتا تھا۔ اگر میں ذہنی طور پر مضبوط واقع نہ ہوتا تو شاید اب تک خودکشی کر چکا ہوتا۔ اب میرے پاس آخری موقع تھا۔ کچھ ہفتوں بعد نیا سیزن شروع ہونے والا تھا اور میگائے نے آخری بار مجھے 6 لاکھ ڈالر کا قرض دیا تھا۔ نئی شرائط کافی اذیتناک تھی۔ اس بار ناکامی کی صورت میں میری تمام جائیداد، جس میں شہر کی زمین، میرا ہارس فارم، میرے گھوڑے، بنگلہ اور کار تک سب کچھ قانونی طور پر البرٹو کی ملکیت بن جاتا۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ اس نے 3 بار مجھے قرض کو دیا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح وہ مجھے قرض کے بوجھ تلے یوں دبا دے کہ آخرکار میری کروڑوں کی جائیداد اس کی ہو جائے، اور اس نے یہ کھیل بڑے شاندار طریقے سے کھیلا تھا۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس بار مجھے ہر حال میں جیتنا تھا۔ اس پورے عرصے میں جو واحد خوشی کی خبر مجھے ملی تھی وہ یہ تھی کہ اس بار فرسٹ پرائز کی رقم بڑھ کر 30 لاکھ ڈالر ہو چکی تھی۔ اگر میں اس بار ریس جیت جاتا تو میں البرٹو کی ساری رقم بآسانی چکا سکتا تھا۔ اگرچہ قرض چکانے کے بعد میرے پاس پیسے لے دے کر صرف 2 لاکھ ڈالر ہی باقی بچتے، لیکن یہ بھی میرے لیے غنیمت سے کم نہیں تھے۔ دوسری صورت میں سڑک پر آ جاتا۔ البرٹو سراسر فائدے میں ہی تھا۔ جیت کی صورت میں سے اپنی اصلی رقم سے کئی گنا
बढ़ कर रकम हासिल होने वाली थी, जबकि हार की सूरत में से कई गुना रकम मेरी जायदाद की सूरत में मिल जाती। मुझे किसी सूरत भी जीतना था। मैंने इस रेस के लिए अपनी पूरी जान लड़ा दी। अब कम अज कम मुझे इतना एतमाद जरूर था कि सन 78 के बाद ये सीजन फिर से वाल्टर रेमन के नाम होने वाला था। अगली सुबह मैं अपने फार्म हाउस पहुंचा तो फार्म के मुलाजिम घोड़ों को मैदान में ले जा रहे थे। मैंने एक मुलाजिम से पूछा, क्या एडी यहाँ आया है? इसने नफे में सर हिला दिया। वो कल रात से कुछ देर आपका इंतजार करता रहा, फिर चला गया। इसने फ़ोन करके बताया कि आज इसे आने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि इसे कोई ज़रूरी काम है। ये कहते हुए मुलाजिम मुस्कुराया, जिसका मतलब मैं बखूबी समझ गया। औरत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मैं बड़बड़ाया और मुलाजिम घोड़ों की तरफ बढ़ गया। मेरे फार्म हाउस में कुल 32 घोड़े थे, जिनमें से 12 थ्रोब्रीड, 6 अमेरिकन क्वार्टर और चंद अरबी नस्ल के घोड़े थे। कुछ दूसरे आम घोड़े भी थे जिन्हें मैंने शौकिया तौर पर रखा हुआ था। मेरा फार्म हाउस एक बड़े रकबे पर फैला हुआ था और इसमें मजीद इतने ही घोड़े रखने की गुंजाइश भी थी। कुछ साल तक मेरे पास 50 से ज़्यादा घोड़े थे, जो हालात की तंगी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बिकते चले गए। थ्रोब्रीड घोड़े मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि फ्लैट हार्स रेस जीतने के लिए थ्रोब्रीड सबसे ज़्यादा मौजूद घोड़े होते। वो मजबूत, तेज़ रफ्तार और मुस्तहकम होते। इनमें से मेरा पसंदीदा घोड़ा रॉयल था, जो इस साल रेड स्टार नेशनल हार्स रेस में मेरे तरफ से हिस्सा लेने वाला था। इसकी उम्र तकरीबन 3 साल और 7 माह थी। मैंने इससे ज़्यादा बेहतरीन घोड़ा कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मुझे पूरा यकीन था कि रोबेल इस सीज़न में सारे घोड़ों को पछाड़ देगा। इसकी हिफाजत और तरबियत के लिए मैंने कई मुलाजिम रख छोड़े थे। मेरे पास रेस में हिस्सा लेने के लिए कई पेशावर और बेहतरीन जोकीज मौजूद थे। अलबत्ता एडी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। हॉर्स रेस के लिए जितनी महारत और सलाहियत इसमें थी, शायद ही किसी और में होती। वो एक घोड़े को रेस में दौड़ाना और संभालना वो भी जानता था। इसकी वजह ही से मैंने पिछले सीज़न में एक और घोड़ा 3rd प्राइज तक पहुंच पाया था। अगर पिछले सीजन में इसे रोबेल जैसा घोड़ा मिला होता तो वह यकीनन पहली पोजीशन का हकदार ठहरता। इस बार वो रोबेल का जोकी था। मेरे लिए ये इत्मीनान बख्श बात थी। फितरतन में एक खुश मिजाज इंसान था और हाल ही में इसने एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली थी। आज भी वो यकीनन इसी के साथ डेट पर था। मैंने इसे ताकीद की थी कि कुछ हफ्तों के लिए वो इस लड़की के बजाय रोबेल पर ध्यान दे, क्योंकि रेस नज़दीक थी और मैं चाहता था कि एडी की सारी तवज्जो रेस पर ही रहे। खैर, इसने मेरी बात हवा में उड़ा दी थी और ये कोई नई बात नहीं थी। मैंने अपना सारा दिन फार्म पर गुजारा। इस दौरान मैं मुलाजमों को घोड़ों के हवाले से हदायत देता रहा। शाम को एडी भी वहाँ आ गया। डेट कैसे रही? मेरे सवाल पर वो बौखला गया। बस आज रीटा की सालगिरह थी और मेरा जाना जरूरी था। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई मसला नहीं। अलबत्ता मैं ये चाहता हूँ कि तुम रेस की तरफ से भी गाफिल मत हो। फिर मैंने इसे वो ड्रग्स दिए जो घोड़ों की नशोनुमा के लिए लाया था। मैंने इसे ड्रग्स के मुतल्लिक हदायत दी और वापस घर आ गया। रात को सोते वक्त मेरे जहन में अल्बर्टो के अल्फाज गूंज रहे थे, ये आखिरी मौका है। रेस शुरू होने में एक हफ्ता बाकी था जब मुझे वो खत मौसूल हुआ। ये किसी नामालूम आदमी की तरफ से भेजा गया था, जिसमें मुझसे मुलाकात के लिए एक जगह बताई गई थी। मैं इस खत को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अगर इसमें एक ऐसी बात ना लिखी होती कि अल्बर्टो मेगाई के आदमी चौंके तुम पर नजर रखे हुए हैं, लिहाजा तुम्हें किसी तरीके से इनकी नज़रों से बचकर वहाँ आना होगा। ये काफ़ी हैरत अंगेज बात थी कि कोई अल्बर्टो और इसकी हरकतों से वाकिफ था। हाथ में ये भी लिखा हुआ था कि मेरे पास एक सुनहरी मौका है। अब सुनहरी मौके का क्या मतलब था ये मैं नहीं जानता था। बहरहाल मैंने वहाँ जाने का इरादा कर लिया। अगली शाम 5 बजे मैं रवाना हुआ। मुझे भरपूर शक था कि कैंट अब भी मेरे पीछे कर रहा होगा। मेरा अंदाज़ा इस वक्त दुरुस्त साबित हुआ जब मैंने मुड़ते वक्त अपनी कार के बैक व्यू मिरर में एक और कार को कुछ फासले से अपने पीछे आते देखा। वो यकीन कैंट की कार थी। अल्बर्टो को ना जाने मेरी हरकतों से किनात पर नजर रखने से क्या मिलने वाला था। बहरहाल मैंने कैंट को चकमक देने के लिए एक प्लान सोच लिया। मैंने अपनी कार एक कैफ़े के बाहर रोकी और तेज़ी से कैफ़े में दाखिल हो गया। अंदर जाने से पहले मैंने चोर नज़रों से अतराफ में देखा तो मुझे एक जगह वही कार रुकती हुई नजर आ गई। कैफ़े के अंदर आकर मैं बड़ी तेज़ी से अकबी हारजी रास्ते की तरफ बढ़ता चला गया। अकबी दरवाज़ा एक दूसरी सड़क की तरफ खुलता था। मैं सड़क पर आ गया और एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया। जल्दी मैं टैक्सी में इस हाथ वाली जगह की तरफ जा रहा था। मैं सोच रहा था कि कैंट को जब धोखे का पता चलेगा तो वो ज़रूर मेगाई को फ़ोन करेगा। कुछ देर बाद होटल डी पैरागॉन के एक कमरे में मैं मौजूद था। मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद थी इसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो मिस्टर ट्रूडी सल्वाडोर था। वो एक बड़ा बुकी था। बुकिंग और गैम्बलिंग की दुनिया में वो खासा मशहूर था। रेड स्टार नेशनल हॉर्स रेसिंग में हर सीज़न जुआ खेलने वालों में से वो भी एक हुआ करता था और शायद कभी इसने कोई बाजी हारी हो। पिछले सीज़न में इसने जेफरी डूम के घोड़े पर दाव खेला था और करोड़ों जीतने में कामयाब हो गया था। जेफरी डूम रेड स्टार में कई मरतबा चैंपियन रह चुका था और टॉड ने इसी वजह से इस पर पैसा लगाया था। मुझे देखकर टॉड ने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए हो मिस्टर वाल्टर। जब मैंने इससे हाथ के बारे में जिक्र किया तो बोला, हाँ मैं नहीं चाहता कि अल्बर्टो को हमारी मुलाकात का पता चले। वो एक शैतान सिर्फ इंसान है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसने तुम्हें किस कदर परेशान कर रखा है। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोला, जिस सुनहरे मौके का मैंने जिक्र किया था वो यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। क्या मैं समझा नहीं।
क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम अल्बर्टो के कर्ज से आज़ाद हो जाओ? क्या मतलब ये कि अगर तुम्हारा कर्ज मैं गाय को अदा कर दूं तो क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? ये सुनकर मेरा उछलना लाजमी बात है। मैंने मुश्किल अपने हवास को काबू में रखा। मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? अच्छा सवाल है। देखो वाल्टर, इसने कहा, कुछ दिनों बाद रेस शुरू होने वाली है और मैं इस बार एक बहुत बड़ा जुआ खेलना चाहता हूँ, इतना बड़ा कि तुम सोच नहीं सकते। खैर, मैं ये चाहता हूँ कि वो बाजी मैं जीत जाऊँ। वजाहत करो, यूँ मुझे समझ में आ जाएगी। पहले मैं ये तुम्हें एक हैरानकुन बात बताने वाला हूँ। फिर वो बोला, मैं गाय ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। क्या मतलब? इसने कर्ज की रकम तुम्हें सिर्फ इसलिए दी है कि तुम एक बार फिर से रेड स्टार में हार जाओ। इसने जेफरी डोम के घोड़ों की जीत पर दाव लगाया है। ये इंकशाफ मेरे लिए धमाके से कम नहीं, मगर इसने तो कहा था कि वो कर्ज के अलावा जुआ भी मेरे ही घोड़ों की जीत पर खेला है। मैंने वो मुश्किल थोक निकला। सरासर झूठ है। इसे तुम्हारी जीत की रत्ती बराबर भी उम्मीद नहीं है, इसलिए इसने जेफरी डोम के घोड़ों की जीत पर अपना पैसा लगाया है। और ये पैसा बहुत ज्यादा है, तकरीबन इतना ही है जितना मैंने जेफरी डोम के घोड़ों की हार पर लगाने का इरादा किया। यह सुनकर मेरी आंखें फैल गई। यकीनन तुम मैं गाय के खिलाफ खेल रही हो। हाँ, इसे फिलहाल इस बात का पता नहीं। मैं चाहता हूं कि जेफरी के घोड़े किसी सूरत भी ये रेस जीत ना पाए। अगर जेफरी के घोड़े रेस हार गए तो अल्बर्टो को इतना बड़ा नुकसान होगा कि इसे संभलने में एक बड़ा अरसा लग जाएगा और इतना ही मुझे फायदा होगा। लेकिन मैं इस सिलसिले में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे घोड़े भी रेस में हिस्सा ले रहे हैं और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे अपने घोड़ों की जीत का यकीन है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे घोड़े रेस जीत जाए। तुम्हें बस ये करना है कि किसी तरह जेफरी के घोड़ों को जीत से रोकना है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मैं गाय का कर्ज अदा करने के लिए तैयार हूँ। मगर ये होगा किस तरह, ये मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह करोगे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मुझे गारंटी दो कि जेफरी के घोड़े रेस नहीं जीतेंगे। बदले में तुम्हारा कर्ज मैं भरूंगा। ठीक है, अगर बिलफर्ज मैं जेफरी की हार का बंदोबस्त कर लेता हूँ मगर साथ ही मेरे घोड़े भी रेस में हार जाएं तो इस सूरत में क्या होगा? फिक्र मत करो, मुझे बस जेफरी और मैं गाय की हार से मतलब है। पहली पोजीशन के लिए तगड़ा उम्मीदवार है जो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा घोड़ा रेस में हार भी गया तब भी मैं तुम्हारा कर्ज भरने को तैयार हूँ, लेकिन बस जेफरी की हार को यकीनी बनाओ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा दाव खेला है। इसके लिए मुझे तुम्हारे सामने कर्ज की रकम बहुत मामूली दिखाई दे रही है। वैसे मुझे उम्मीद है कि जेफरी के बाद अगर कोई रेस जीता तो वो तुम होगे। बिलाचू भाई, एक सुनहरी मौका था, मैं इसे किसी सूरत भी ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने टॉड से इस सौदे की हामी भर ली। मैंने सोचा कि जेफरी को हराने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करूंगा। मुझे अल्बर्टो पर सख्त गुस्सा था क्योंकि वो मेरे साथ धोखा कर रहा था और अब यही धोखा इसके साथ होने वाला था।